بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیکھا، 2 بکروں کی قربانی کرتے تھے، تو میں نے عرض کیا یا حضرت یہ کیا ہے؟ تو فرمایا مجھے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، لہٰذا ایک قربانی میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ عظیم تبرک ہے، اہل ایمان برکت کے لیے ذوق و شوق سے کھائیں۔ آج بھی صاحب استطاعت عشاق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اور کئی عاشقان رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت امام حسین، حضرت داتا گنج بخش سرکار، حضرت غوث اعظم یا اپنے شیخ رضی اللہ عنہما کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ مسئلہ نمبر 2، گائے اور اونٹ کی قربانی میں عقیقے والا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، خصی جانور کی قربانی جائز ہے، خصی ہونا عیب نہیں، خصی بکرے کا گوشت اعلیٰ ہوتا ہے، اسی طرح خصی بیل اور بھینسی کی قربانی بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بعد وصال مرحوم کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے۔ اگر میت کی قربانی ہو تو اس کا سارا گوشت خیرات کر دیا جائے، اگر وارث اپنی جگہ سے محض ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کرے تو خود بھی کھائیں اور فقیر اور امیر سب کو کھلائیں۔ میت کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وفات پا گیا ہے اور وہ اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو بھی کہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ قربانی کیجیے گا، ان کی وصیت کے مطابق اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا، اس قربانی کا سارا گوشت آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اس کی وصیت ہے، چاہے وہ خود پیسے دے کر گیا ہے کہ وہ میری طرف سے کر دیں، یا جس کو وصیت کی ہے وہ اپنی طرف سے کرے، دونوں طرف سے ایک ہی حکم ہے کہ اس کا سارا گوشت صدقہ کر دیا جائے۔ ہاں، اگر آپ کے خاندان میں کوئی اپنی محبت سے، چاہت سے وصیت نہیں ہے، اپنی محبت اور چاہت کی وجہ سے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں تو اس کا گوشت کے 3 حصے ہیں، وہ خود بھی کھا سکتا ہے، امیر اور غریب فقراء سب کو دے سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، قربانی جانور کو ذبح کرنے سے ہوگی۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کی رقم غریبوں میں تقسیم کرنے سے یا کسائی کی دکان سے ذبح شدہ جانور کا گوشت خرید کر تقسیم کرنے سے قربانی نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہی قربانی کی جائے، بلکہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی غروب آفتاب سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔
مسئلہ نمبر 8، گائے کی قربانی میں جب مختلف افراد کی شرکت ہو تو ضروری ہے کہ گوشت کے وزن کی تقسیم کر کے کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ تولے بغیر تقسیم کرنے سے کم یا زیادہ ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے اور وزن کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 9، بکری، گائے، اونٹ میں تمام قسمیں نر و مادہ، ہنسی و غیر ہنسی سبھی شامل ہیں۔ مسئلہ نمبر 10، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، ذبح کے وقت جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہونے پائے نہ اسے کاٹا جائے اور نہ ہی اس کا چمڑا اتارا جائے۔ مسئلہ نمبر 11، قربانی کا گوشت خود کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، چاہے غنی ہو یا فقیر۔ مسئلہ نمبر 12، ذبح سے پہلے جانور کو چارہ اور پانی وغیرہ دیں، بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، جانور کو آرام سے گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے بلکہ پہلے سے تیار رکھنی چاہیے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلہ شریف کی طرف، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے اوپر پہلو پر رکھیں، تیز چھری سے جلد ذبح کریں۔ مسئلہ نمبر 13، قربانی کی کھال، اس کی جول، اس کی رسی، اس کے گھنگرو، گلے کا ہار وغیرہ سب کچھ صدقہ کر دینا چاہیے۔ کھال کو اگر اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو جائز ہے، لیکن اگر آپ کھال کو بیچ دیں تو قیمت جو اس کی ہوگی وہ صدقہ کر دیں۔ مسئلہ نمبر 14، ذبح کرنے والے کو اجرت میں جانور کا چمڑا، کھال یا گوشت وغیرہ نہیں دے سکتے، ہاں اگر اجرت الگ دیں اور پھر ان میں سے کوئی چیز تحفہ تن دیں تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 15، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے سے کرایا تو اپنے جانور کے پاس آ کر کھڑا ہو۔ اگر کسی دوسرے نے ذبح کیا اور چھری پر اپنا ہاتھ بھی رکھتا ہے تو دونوں کو بسم اللہ اور تکبیر کہنا واجب ہے۔ ایک نے قصداً بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا اور ایک نے چھوڑ دی تو یہ سمجھ کر کہ دوسرے نے کہہ دی ہوگی تو جانور حلال نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر قربانی کے جانور پر آفت آئے تو اس کے بدلے قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری دعا ہے میری یوٹیوب فیملی آپ سب ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، سدا آباد رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔